बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से रावलपिंडी के अवाम की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। PTI के नाम नेहाद एहतजाज और धरनों की वजह से न सिर्फ रावलपिंडी के अवाम बल्कि पंजाब के दीगर शहरों के लोग भी शदीद कर्ब व परेशानी से गुजर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में PTI के सिर्फ 1 दर्जन से भी कम कारकुन एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हैं। उन्होंने सड़कों को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है। दफातर जाने वाले शहरी और स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में एहतजाजी कैंपों की वजह से गुज़िश्ता 4 दिन से इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान आमदो रफ्त तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। मेट्रो बस सर्विस भी मुतअद्दिद बार मुअत्तल की जा चुकी है। रावलपिंडी में रहने वाले हज़ारों शहरी जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरकारी व निजी दफातर में काम करते हैं, वो अपने दफातर पहुँचने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉब भी ख़तरे में पड़ चुकी हैं। अहम बात यह है कि PTI के चंद कारकुन जो सड़कें बंद करके बैठे हैं, उनकी पुष्ट पनाही पंजाब पुलिस और इंतज़ामिया कर रही है और पुलिस मोबाइल्स की मौजूदगी में खुले आम सड़कें बंद करके गुंडागर्दी की जा रही है। आने जाने वाले लोगों को तंग किया जा रहा है। दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवा दी गई हैं। अब तक मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश किया गया है और टायर जलाकर खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है। इस सूरत हाल की वजह से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी यहाँ तक के रोज़गार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। नाजरीन, दूसरी तरफ गुज़िश्ता कई दिनों से मर्द व ख़वातीन शहरी PTI के कारकुनों से सवाल कर रहे हैं, क्या मदीने की रियासत में सड़कें बंद की जाती हैं? क्या मदीने की रियासत में शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाई जाती है? उनसे जीने का हक छीना जाता है? अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुअत्तल की जाती है? अवाम PTI के कारकुनों से सवाल कर रहे हैं कि क्या मदीने की रियासत में गुंडागर्दी करके लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? आज एक बुजुर्ग शहरी ने तंग आकर PTI रहनुमा और तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या यह है रियासत मदीना? आपने रियासत मदीना का कहकर हमसे वोट लिया और अब हमें ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों का इमरान खान समेत PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के पास कोई जवाब नहीं है। ताहम ये तय है कि PTI की तरफ से एहतजाज के नाम पर बदअमनी और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने की वजह से शहरियों को वो बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं जिनकी गारंटी इन्हें आईने पाकिस्तान ने दे रखी है। नाजरीन, अब इस हवाले से ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अवाम के गैर मामूली रद्द अमल की वजह से पिंडी में ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। इसी हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आम रवायात से हटकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बग़ैर इजाज़त सड़कों और रास्तों की बंदिश कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बंद करने के अमल को शैतानी करार दिया है। इस्लामाबाद से जारी किए गए बयान में जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि अदालत उज़्मा ने सड़कों की बंदिश से बुनियादी हुकूक की पामाली के हवाले से कई फैसले दिए हैं, जिनमें वाज़ेह है कि इजाज़त के बगैर सड़कों पर इज्तिमात नहीं हो सकते। दूसरों के बुनियादी हुकूक मुतासर करके आज़ादी इज़हार का गलत हक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सड़क को गैर मुय्यना मुद्दत तक जमा होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि जो मुजाहिरीन लोगों के सड़कें इस्तेमाल करके हक में रुकावटें डालते हैं, उनको कानून के तहत जवाबदा होना लाजमी है। रियासत की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि वो मुजाहिरीन के इज्तिमा को आसान बनाए,
آئینی اور سرکاری عہدیداروں کا تحفظ کرے، بلکہ ریاست کی اولین اور بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ جی ناظرین، سپریم کورٹ کے معزز جج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نقل و حرکت کی آزادی ہر شہری کے بنیادی آئینی حقوق میں آتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ 8 نومبر کی صبح وہ عدالت جا رہے تھے تو تمام ٹریفک روکا گیا۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ صدر صاحب کے لیے روٹ لگایا گیا ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں روکی گئی تھیں جن میں ہزاروں افراد سوار تھے۔ صبح کے وقت لوگ اسپتال یا ضروری کاموں کے لیے ہی جا رہے ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آئین پاکستان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا اقرار کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری ریاست ہونے کا مطلب یہ ہے جس میں ہم آزاد لوگوں کی طرح جی سکیں، ایسی ریاست جہاں اسلامی سماج عدل کے اصولوں پر آزادی سے عمل ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ سے شام کو معمول کے مطابق پیدل گھر کی طرف روانہ ہوا۔ درجن بھر سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے تھے۔ سڑک بند کر دی گئی تھی۔ سڑک کی دوسری جانب 2 طرفہ بنا دیا گیا تھا جس پر سرکاری نمبر والی گاڑیوں کی اکثریت تھی۔ گاڑیاں دونوں اطراف پیلی لکیروں پر پارک کی گئی تھیں جہاں پارکنگ ممنوع ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے اپنے بیان میں کہا کہ شہری کی حیثیت سے موقع پر موجود ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی سی سے دریافت کیا۔ انہوں نے اپنی اور دوسروں کی گاڑیوں کو غیر قانونی طور پر پارک کیا رکھا تھا۔ سپریم کورٹ کے جج نے انتظامی افسران سے کہا کہ غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے عوام الناس کی نقل و حرکت میں مزید دشواری پیش آ رہی ہے۔ جی ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش سے شہریوں کا حق نقل و حرکت معطل ہو جاتا ہے۔ گالی دھمکی دینے سے باعزت زندگی کا حق آرٹیکل 14 بے معنی ہو جاتا ہے۔ املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو آرٹیکل 18 اور 23 کا نفاذ لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اجازت کے بغیر سڑکوں پر اجتماعات نہیں ہو سکتے۔ سڑک کو غیر معینہ مدت تک جمع ہونے کے لیے استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شہریوں اور سیاسی جماعت کو اجتماع و احتجاج کا حق حاصل ہے، مگر یہ سب پرامن اور قانونی حدود میں رہ کر ہی ہے۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ جو مظاہرین لوگوں کے سڑکوں کے استعمال کرنے کے حق میں رکاوٹ ڈالیں ان کو قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرانا لازمی ہے۔ آئین پاکستان شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ آرٹیکل 5 کے تحت ہر شہری پر آئین اور قانون پر عمل کرنے کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ ملک شہریوں کے خون پسینے کی کمائی سے حاصل ٹیکس کی رقم سے چلتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ درست بات ہے کہ پاکستان کے جج حضرات عموماً اس طرح کے بیانات جاری نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ ترین حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے بیان میں شہریوں کے جن بنیادی حقوق اور ان کی کھلے عام پامالی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی ایک کڑوا سچ ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کے شو کے ابتدائی حصے میں پی ٹی آئی کے چند کارکنوں کے نام نہاد احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے خصوصاً راولپنڈی کے عوام کی مشکلات جبکہ عمومی طور پر پنجاب بھر کے شہریوں کی اذیت و تکلیف کا ذکر کیا، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آج کے اس بیان سے بڑی حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ لہذا پنجاب پولیس اور انتظامیہ کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ وہ عوامی مفادات
اور حقوق پامال کر کے ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس اور انتظامیہ کا یہ عمل ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ایک مرتبہ پھر وزیر آباد سے شروع ہو گیا ہے، جس سے عمران خان نے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے وہی روایتی باتیں کی ہیں جو وہ گزشتہ 24 سال سے دہرا رہے ہیں، جبکہ اسی روایتی انداز سے الزام تراشیاں بھی کی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ اور خود پر حملے کا ذمہ دار وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک سیکیورٹی ادارے کے افسر کو بتایا ہے۔ جی ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے میڈیا ٹاک میں ملک میں مارشل لا لگنے کے امکانات کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نئے انتخابات کی تاریخ دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی روز سے اسلام آباد میں یہ افواہیں گشت کر رہی ہیں کہ ملک کے موجودہ افراتفری کے حالات کے پیش نظر ملک میں مارشل لا لگانے پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی کسی بھی ذمہ دار ذرائع سے اس طرح کی کسی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی افواہوں پر شدید رد عمل آ رہا ہے، جبکہ نون لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں بھی اس قسم کی سوچ کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہی ہیں۔ ذمہ دار ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی دباؤ کے تحت ملک میں کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قدم اٹھایا گیا تو اس کا تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر مقابلہ کریں گی۔ ناظرین، فواد چودھری جیسے لوگ جو دراصل ایک ڈکٹیٹر کے دور حکومت میں سیاست میں آئے اور ان کی پرورش بھی ایک ڈکٹیٹر نے ہی کی، اس لیے ایسے بیان دیتے ہیں کہ جمہوریت میں ایسے خود ساختہ سیاسی لیڈروں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ فواد چودھری دراصل اپنے بیان کے ذریعے کسی کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ نواز شریف یا پی ڈی ایم اگر قبل از وقت انتخابات پر راضی نہ ہوں تو آپ مارشل لا لگا دیں۔ فواد چودھری بین السطور کسی کو بھی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے مارشل لا لگا دیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر دوسری طرف اب یہ بھی تمام سیاسی جماعتوں اور جمہوریت پسند حلقوں کا واضح موقف اور عزم ہے کہ اب فواد چودھری اور انہی جیسے غیر جمہوری ذہن رکھنے والے عناصر کی یہ خام خیالی ہے کہ وہ آج کے پاکستان میں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے اور ملک کو ایک مرتبہ پھر جمہوریت کی پٹڑی سے اتار سکیں گے، کیونکہ اس بار ملک کی سیاسی قیادت، جمہوریت پسند حلقے، سول سوسائٹی، تمام صحافتی تنظیمیں ہر غیر جمہوری عمل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر کھڑی ہو جائیں گی اور اس طرح کے تمام ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔